ایک طرف وقف بورڈ کی آمدنی میں اضافے کے لیے جائیدادوں کی ترقی اور درگاہوں کے انتظامات کے حراج کی رقم میں اضافے کے اقدامات کیے جا رہے، تو دوسری طرف کورونا لاک ڈاؤن کا بہانہ بنا کر بورڈ کے بعض ارکان اہم درگاہوں کے کانٹریکٹرز کی لیز میں اضافے کے لیے بورڈ پر دباؤ بنا رہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وقف بورڈ کے حالیہ اجلاس میں 2 ارکان نے اس بات پر اصرار کیا کہ تلنگانہ کے اہم درگاہوں جیسے جہانگیر پیرا رحمۃ اللہ علیہ، بڑا پہاڑ رحمۃ اللہ علیہ، انارم شریف رحمۃ اللہ علیہ، ورنگل اور جان پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ، نلگنڈا کے کانٹریکٹرز کی میعاد میں 2 ماہ کی توسیع دی جائے، کیونکہ لاک ڈاؤن کے سبب درگاہیں بند تھیں اور کانٹریکٹرز کو کوئی آمدنی نہیں ہوئی ہے، لہٰذا جب کبھی کانٹریکٹرز کی میعاد ختم ہوگی انہیں 2 ماہ کی توسیع دی جانی چاہیے تاکہ نقصان کی پابجائی ہو۔ ان ارکان نے کانٹریکٹرز کے حق میں بورڈ کے اجلاس میں نمائندگی کی، جس پر بورڈ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس طرح کی رعایت نہیں دی جا سکتی کیونکہ حکومت نے ریاست میں کرایہ داروں کو 3 ماہ تک کرایہ ادا نہ کرنے کی رعایت دی ہے، نہ کہ معاف کیا ہے۔ 3 ماہ بعد کرایہ داروں کو اقساط میں بقایا جات ادا کرنے ہوں گے۔ وقف بورڈ میں اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کانٹریکٹرز کو بغیر کسی معاوضے کے معاہدے میں توسیع کر دی جائے۔ لاک ڈاؤن کے نتیجے میں نقصان تو وقف بورڈ کا بھی ہوا کیونکہ بورڈ کے ہزاروں کرایہ دار 3 ماہ تک کرایہ ادا نہیں کریں گے۔ پہلے ہی کرایوں کی وصولی کی رفتار انتہائی سست ہے، ایسے میں لاک ڈاؤن کا بہانہ بنا کر کرایہ داروں نے ادائیگی سے انکار کر دیا ہے۔ بورڈ کے دیگر ارکان کی رائے بھی کانٹریکٹرز کو توسیع دینے کے حق میں نہیں ہے۔ بتایا گیا ہے کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر وقف بورڈ سے اس سلسلے میں تحریری نمائندگی بھی کی گئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کانٹریکٹرز کی جانب سے ابھی تک اس سلسلے میں وقف بورڈ سے کوئی نمائندگی نہیں کی گئی اور ان کی طرف سے بعض ارکان کی ہمدردی باعث حیرت اور وقف بورڈ کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ ایسے وقت جبکہ وقف بورڈ کی آمدنی میں اضافہ کرتے ہوئے آمدنی کو مسلمانوں کی بھلائی پر خرچ کرنے کی ضرورت ہے، بورڈ کو خسارے سے دوچار کرنا اوقافی جائیدادوں کے مفاد میں نہیں ہوگا۔ بڑی درگاہوں کے کانٹریکٹرز جس رقم میں بھی کانٹریکٹ حاصل کرتے ہیں انہیں سال بھر ادا کی گئی رقم سے دگنی آمدنی ہوتی ہے۔ صرف 2 ماہ کے لاک ڈاؤن سے ایسا کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا جس کے لیے کانٹریکٹرز کو توسیع پر غور کیا جا سکے۔ کانٹریکٹرز خود اس حقیقت کو اچھی طرح جانتے ہیں اور ان کی جانب سے کوئی پہل نہیں کی گئی۔ اطلاعات کے مطابق بورڈ کے اجلاس میں حیدرآباد کے دینی مدرسے برائے طالبات کو امدادی کی منظوری کے لیے بھی ایک رکن کی جانب سے مطالبہ کیا گیا اور صدرنشین وقف بورڈ نے 15,000 روپے منظور کیے، جس میں مزید 10,000 کی منظوری کی مانگ کی گئی۔ وقف بورڈ کی جانب سے دینی مدارس کی امداد کا کوئی نظم نہیں ہے۔ اگر کسی ایک ادارے کو امداد دی گئی تو پھر شہر اور ریاست کے دیگر دینی مدارس بھی امداد کے لیے رجوع ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں وقف بورڈ کے پاس بجٹ کی قلت پیدا ہو جائے گی۔